اس نے کہیں گھات سے نکل کر سلطان جلال الدین کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ایک طرح سے اپنی ہی مسلم قوم کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر رکھ دیا تھا۔ اس دو طرفہ حملے کے سامنے سلطان جلال الدین زیادہ دیر تک اپنا دفاع نہ کر سکا۔ منگولوں نے جب دیکھا کہ پشت کی طرف سے مسلمان سردار قتلغ خان نے سلطان جلال الدین پر حملہ کر دیا ہے تو وہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بھاگنے کی فکر میں تھے، وہاں اب انہوں نے پوری شدت سے سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح سلطان جلال الدین کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ صرف سلطان ہی کے حصے نہیں بلکہ پاسبانوں کے سپہ سالار اور اورخان کے لشکری بھی کافی تعداد میں منگولوں کے ہاتھوں کٹ مرے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین نے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو بھاگ نکلنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی تینوں اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ نکلنے کے بعد منگولوں نے قتلغ خان اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا، اس لیے کہ منگولوں کا شروع سے ہی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ہر شخص جو اپنی قوم سے غداری کرتا تھا اسے وہ پہلے موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ قتلغ خان نے جب دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے بھاگ جانے کے بعد منگول اس پر ٹوٹ پڑے ہیں تو اس نے جنگ کرنے کی بجائے پسپائی اختیار کی اور بھاگ کر قریبی کوہستانی سلسلے میں روپوش ہوا، اور اس طرح وہ اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچا کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ منگول اب قتلغ خان کو چھوڑ کر سلطان جلال الدین کے پیچھے لگ گئے تھے۔ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد سلطان جلال الدین نے ایک کوہستانی سلسلے کے اندر پناہ لی۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان جلال الدین کو ایک مخبر نے یہ اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر سلطان جلال الدین کے تعاقب میں اس شاہراہ پر بڑھتا چلا آ رہا ہے جو اس کوہستانی سلسلے کو بیچوں بیچ سے گزرتی ہے، جس میں سلطان جلال الدین نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں جب سلطان جلال الدین نے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے مشورہ کیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ منگولوں کو کوہستانی سلسلے میں ہو کر گزرنے والی شاہراہ پر آگے بڑھنے دیا جائے۔ جب وہ عین ان کے سامنے آئیں تو وہ گھات سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کا قتل عام کر کے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لے سکیں۔ سلطان جلال الدین کو اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی یہ تجویز بے حد پسند آئی، لہٰذا سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے سالار عطر خان کو 4000 سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا لشکر دے کر ہدایت کی کہ وہ آگے بڑھ کر شاہراہ پر آتے منگولوں پر حملہ آور ہو اور تھوڑی دیر حملہ آور ہونے کے بعد بھاگ کھڑا ہو۔ منگول جب اس شاہراہ پر اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے آئیں گے تو اچانک کوہستان سے نکل کر سلطان کے علاوہ اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اس اچانک حملے سے منگولوں کی شکست یقینی ہو جائے گی۔ اگر عطر خان دیانتداری سے سلطان کی ان ہدایات پر عمل پیرا ہوتا تو یقیناً سلطان کو اپنے تجویز کردہ لاہ عمل کی تکمیل میں اس سے بہت مدد ملتی، اور اگر سلطان کی یہ تجویز کامیاب ہوتی تو سلطان ایک بار پھر منگولوں کو بدترین شکست دیتا اور اپنے ان علاقوں میں کہیں بھی ان کے قدم نہ جمنے دیتا۔ لیکن عطر خان منگولوں سے کچھ ایسا مرعوب ہو چکا تھا کہ ان کا نام سن کر ہی اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر سلطان کے پڑاؤ سے روانہ ہو کر وہ 2-4 میل اس سمت کو گیا جہاں سے منگول آ رہے تھے۔ اس کے بعد الٹے پاؤں پھرا اور واپس سلطان کے پڑاؤ میں آ گیا اور اپنی واپسی کی یہ وجہ بیان کی کہ منگولوں کا لشکر یہ راستہ چھوڑ کر منازجرد کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ یقیناً سفید جھوٹ تھا جو عطر خان نے بولا تھا۔ اگر یہ کامچور اور بزدل سردار اپنے فرض کی بجا آوری میں کوتاہی نہ کرتا تو بہت ممکن تھا کہ سلطان جلال الدین کی جدوجہد کا انجام اس سے مختلف ہوتا اور عالم اسلام بعد کے بہت سے مسائل سے بچ جاتا۔ سلطان جلال الدین نے عطر خان کے اس جھوٹ پر مبنی بیان کو تسلیم کر لیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ اصفہان کی طرف جائے گا اور وہاں پر مزید لشکری بھرتی کر کے ایک بار پھر وہ منگولوں کے سامنے آنے کی جرت کرے گا۔ سلطان جلال الدین نے ابھی کوہستانی سلسلے میں ہی قیام کیے ہوئے تھا اور اصفہان کی طرف کوچ نہیں کیا تھا کہ آمد کے حکمران الملک المسعود کا ایک سفیر جس کا نام علم الدین سنجر تھا سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دراصل حاکم آمد الملک المسعود جو کہ آمد کے علاقے کا حکمران تھا وہ تنہا علاؤ الدین کے خلاف نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے سفیر علم الدین سنجر کی معرفت سلطان کو کہلا بھیجا کہ اگر سلطان جلال الدین شام کے حکمران علاؤ الدین کے خلاف میری مدد کر کے کھوئے ہوئے قلعے اسے واپس لے دے
تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سلطان کی کمان میں منگولوں کے خلاف لڑوں گا۔ سلطان جلال الدین کو ان دنوں چونکہ منگولوں کے مقابلے میں نئے لشکریوں کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اصفہان کا ارادہ ملتوی کر کے اس تجویز کو عملی شکل دینے اور تفصیلات طے کرنے کے لیے آمد شہر کی طرف کوچ کیا۔ جب سلطان جلال الدین الملک المسعود کی حدود میں داخل ہوا تو ایک پل کے قریب پڑاؤ کیا اور اپنا خیمہ نصب کرا کے سو گیا، اس لیے کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ آدھی رات کے وقت سلطان جلال الدین کے ایک محافظ سپاہی نے سلطان کو جگا کر کہا کہ اس نے لشکرگاہ کے ارد گرد کچھ ایسے گھڑ سواروں کو گھومتے دیکھا ہے جن کے گھوڑے سیاہ اور وہ خود قد و قامت میں ہمارے سپاہیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ سلطان جلال الدین اس وقت نیند میں بری طرح مدہوش تھا، اس لیے خبر کی اہمیت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ وہ سمجھا کہ اس کے سپاہی کو دھوکا ہوا ہے، اس لیے اسے رخصت کر کے خود پھر سو گیا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ منگولوں کا ایک ہراول لشکر سلطان کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا، اور وہ چونکہ سلطان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے راتوں رات ہی سلطان کے پڑاؤ کے ارد گرد اپنے لشکری پھیلا دیے تھے۔ طلوع صبح کے انتظار میں خاموشی سے وہ پڑے رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دن کی روشنی میں اگر سلطان ان کے گھیرے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو جب بھی وہ آسانی سے اس کا تعاقب کر کے اسے زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے اتفاق سے طلوع آفتاب سے پہلے ہی اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو منگولوں کے اس منصوبے کا علم ہو گیا، اور قبل اس کے کہ منگول اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے اور سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو کر سلطان جلال الدین کو زندہ گرفتار کرتے، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے لشکر کا گھیراؤ کرنے والے منگولوں پر حملہ کر دیا۔ منگول اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جو سلطان نے دیکھا کہ واقعی منگول اس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے ہیں اور یہ کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے انہیں مار بھگایا ہے، تب سلطان جلال الدین کو یہ احساس ہوا کہ واقعی منگولوں نے اس کے پڑاؤ کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں سلطان جلال الدین نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے لشکر کو فوراً وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا تھا۔ ابھی سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ اٹھا کر کوچ نہیں کیا تھا کہ چغتائی، کراچار برلاس اور چارمغان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان کے لشکریوں نے فوراً اپنی ہر چیز کو سمیٹا اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ منگولوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان جلال الدین کا لشکر بھاگا جا رہا ہے، لہٰذا وہ تعاقب میں لگ گئے تھے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب سلطان نے اندازہ لگایا کہ ان کے اور منگولوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو گیا ہے تو اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار سلطان جلال الدین کے پاس آئے، اور اورخان سلطان جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں کہ منگول ہمارے تعاقب میں لگ گئے ہیں اور وہ سائے کی طرح ہمارا تعاقب کریں گے اس وقت تک جب تک وہ ہمیں موت کے گھاٹ نہیں اتار لیتے۔ میرے خیال میں وہ ہر حال میں آپ کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ گرفتاری اور مزید شکست سے بچنے کے لیے ہم اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لشکر کا بڑا حصہ آپ میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے پاس رہنے دیجیے۔ اپنے پاس آپ صرف چند محافظ دستے رکھیے اور آپ اس کوہستانی سلسلے کے دائیں طرف گمنام راستوں کی طرف نکل جائیں۔ ظاہر ہے جب لشکر کا بڑا حصہ ہمارے ساتھ ہوگا تو منگول ہمارے تعاقب میں ہی چل نکلیں گے۔ اس طرح ہم انہیں ادھر ادھر بھگا کر تھکا دیں گے، یہاں تک کہ وہ واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ لشکر کا بڑا حصہ اس نے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی کمانداری میں دے دیا اور خود ایک چھوٹا سا دستہ لے کر دوسری طرف کو چل دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ منگول اس خیال سے کہ سلطان فوج کے بڑے حصے کے ہمراہ ہوگا دوسرے دستے کا تعاقب کرنا چھوڑ دیں گے اور اس طرح سلطان کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن منگول سائے کی طرح ساتھ ساتھ تھے۔ کچھ دور جا کر سلطان نے پھر الملک المسعود کے علاقوں کا رخ کیا۔ جب وہ ملک المسعود کے ایک شہر کے قریب پہنچا تو اہل شہر نے اس فیصلے کے ڈر سے کہ خوارزی سپاہ انہیں لوٹ نہ لے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ اس صورتحال میں سلطان جلال الدین اپنے محافظ دستوں کے ساتھ ایک قریبی قلعے کی طرف چل دیا جو کافی مضبوط تھا اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ اس میں جا کر پناہ لے، لیکن سوئے اتفاق کہ قلعے تک جانے والی سڑک بعض شرپسندوں کی وجہ سے غیر محفوظ ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان جلال الدین جب اس شاہراہ سے گزرنے لگے تو وہ شرپسند جو قاطع الطریق اور ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے وہ سلطان اور اس کے محافظ دستوں پر حملہ آور ہو گئے۔
چنانچہ سلطان جلال الدین کے لشکر کے کافی سپاہی ان بدبختوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ عطر خان جو سلطان جلال الدین کے ساتھ تھا اپنے لشکریوں کے قتل عام سے مایوس ہو گیا۔ اس نے سلطان جلال الدین کو واپسی کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہمیں فی الفور اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے جا ملنا چاہیے۔ اس لیے اب سلطان شش و پنج میں پڑ گیا۔ تاہم رات گزارنے کے لیے اس نے رفقا کے ساتھ ایک نواحی گاؤں میں جس کا نام بیدر تھا پڑاؤ کیا۔ اسی رات کو تعاقب کرنے والے منگول بھی وہاں پہنچ گئے اور سلطان کی قیامگاہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے بہت سے لشکری اس حملے میں قتل ہو گئے اور جو بچے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ سلطان جلال الدین بیچارہ تنے تنہا جان بچا کر بھاگا۔ دوسری طرف منگولوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان کے سارے ساتھی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں اور اب سلطان اکیلا ہی بھاگا ہے۔ لہٰذا اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے چغتائی نے اپنے 15 بہترین سوار سلطان جلال الدین کے تعاقب میں لگا دیے اور انہیں حکم دیا کہ ہر صورت میں سلطان جلال الدین کو زندہ گرفتار کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سلطان کو قتل کر کے سلطان کا سر کاٹ کر چغتائی کے سامنے پیش کریں۔ اب سلطان جلال الدین کو جو اکیلا تھا تعاقب کرنے والے 15 منگولوں سے نمٹنا تھا۔ گھوڑے پوری رفتار سے بھاگے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 2 منگول سوار جن کے گھوڑے کچھ زیادہ ہی تیز رفتار تھے سلطان جلال الدین کے قریب پہنچ گئے۔ چنانچہ موقع پا کر سلطان ایک دم پلٹا اور اپنی تلوار سے ایسی عمدہ مہارت کے ساتھ ان دونوں منگولوں پر حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس نے ان دونوں منگولوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں۔ اپنے 2 ساتھیوں کو یوں بے دردی سے قتل ہوتے دیکھ کر باقی تعاقب کرنے والے منگولوں پر سلطان کی طرف سے خوف اور وحشت طاری ہو گئی تھی، لہٰذا وہ سلطان جلال الدین کا تعاقب ترک کر کے واپس چلے گئے۔ سلطان چونکہ اکیلا تھا واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ واپسی کے سارے راستے منگولوں نے مسدود کر رکھے تھے، لہٰذا مجبور اور بے بس ہو کر کردستان کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ کردستان کے حکمران ملک المظفر کی حدود میں داخل ہو کر اس سے پناہ حاصل کر سکے۔ راستے میں اسے کردوں کی ایک جماعت نے پکڑ کر کپڑے اتار لیے اور ہتھیار چھین لیے۔ وہ سلطان جلال الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ سلطان نے ان سے اپنا تعارف کروا دیا اور کہا کہ میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، اگر تم مجھے اپنے حکمران الملک المظفر کے پاس لے چلو تو وہ تمہیں انعام سے مالا مال کر دے گا۔ سلطان کو پکڑنے والے کردوں کے سردار نے جب سلطان کی یہ گفتگو سنی تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا اور سلطان کو اپنے گھر لے گیا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم اس خوارزمی کا خیال رکھنا تاکہ اسے گزند نہ پہنچے۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے مشورہ کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور کرد وہاں نکلا۔ اس نے سلطان جلال الدین کو اپنے گھر لانے والے کرد کی بیوی سے یہ دریافت کیا کہ تمہارے خاوند نے اس خوارزمی کو کیوں ابھی تک قتل نہیں کیا؟ لا ذرا تلوار لا تاکہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ عورت کہنے لگی چونکہ میرے خاوند نے اسے پناہ دی ہے اور نیز یہ کہ خوارزمی اپنے آپ کو سلطان جلال الدین کہتا ہے، اس لیے مجھے ہر صورت میں اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ کرد کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اترار شہر کے محاصرے کے دوران میرا ایک بھائی مارا گیا تھا۔ یقیناً میرا بھائی تمہارے اس خود ساختہ سلطان سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا اور وجی تھا، اور وہ خوارزمیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اس لیے میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ اس خوارزمی سے ضرور لوں گا۔ یہ سلطان جلال الدین ہرگز نہیں ہے، بلکہ کوئی بھگوڑا خوارزمی ہے اور اپنے آپ کو سلطان جلال الدین ظاہر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس بدبخت اور شقی القلب کرد نے اپنی تلوار بے نیام کر کے لہرائی اور سلطان جلال الدین کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی۔ کردستان کے حکمران الملک المظفر کو جب سلطان جلال الدین کی شہادت کی افسوسناک خبر پہنچی تو اس نے سلطان جلال الدین اور اس کے ہتھیار شناخت کے لیے منگوا بھیجے۔ جب تصدیق ہو گئی کہ وہ کپڑے اور ہتھیار واقعی سلطان جلال الدین کے ہیں تو حکم دیا کہ کچھ لوگ جائیں اور سلطان جلال الدین کی لاش کو نکال کر لے آئیں۔ چنانچہ سلطان جلال الدین کی میت کو وہاں سے نکالا گیا اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اخلاط شہر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چغتائی خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ تھوڑی دور تک اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کا تعاقب کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ آنے والے نہیں ہیں تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ گیا، اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار چند روز تک ایک محفوظ کوہستانی سلسلے کے اندر چھپ کر منگولوں کے رد عمل کا انتظار کرتے رہے۔ جب انہیں خبریں ملیں کہ چغتائی اپنے لشکر کو لے کر لوٹ گیا ہے تب وہ اس کوہستانی سلسلے سے نکلے تاکہ سلطان جلال الدین کو تلاش کر سکیں۔
اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار جس وقت سلطان جلال الدین کی تلاش میں ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے کچھ مخبر آئے اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے کو کہا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں نے گھوڑوں کو روکتے ہوئے اپنے لشکر کو رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جب لشکر رک گیا تب وہ مخبر قریب آئے، پھر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، سنو ذی عزت اور محترم سالاروں، میں اور میرے ساتھی تمہارے لیے انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ کہ قتلغ خان نے تبریز شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ دوسری خبر اس سے بھی بدترین ہے، اور وہ یہ کہ سلطان جلال الدین کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس پر اور خان بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس مخبر سے کہنے لگا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کس نے کیسے سلطان کو ہلاک کیا؟ اس کے بعد اس مخبر نے سلطان جلال الدین کے مارے جانے کی ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ سلطان جلال الدین کے مرنے کی خبر سن کر اور خان تھوڑی دیر تک پتھر بن کر اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ لگتا تھا اس کے اندر سے کسی نے روح کھینچ کر نکال لی ہو۔ بالکل بے سکت پڑا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگا تھا، بالکل اس بچے کی طرح جس سے کوئی اس کی ماں کو چھین کر لے جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر تک اور خان ہچکیوں اور سسکیوں میں روتا رہا۔ اس کے قریب ہی پاسبانوں کے سپہ سالار کی ہچکیاں اور سسکیاں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ پھر اور خان اپنی ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، جلال الدین میرے بھائی، تو اپنے دشمنوں کے کبر و پندار، نمرد اور نخوت، ان کے فسق و فجور، رشک و حسد اور ان کی عداوت و رقابت اور حیوانی خواہشوں کے سامنے غضب آلود نگاہ، چہرے کی شکن، صحرائے محشر اور بے کراں نڈر اور جری تھا۔ جلال الدین میرے بھائی، اپنوں کے لیے تو ادب و تہذیب کا محزن، نہایت شیریں، گہرے غبار میں منزل کا نشان، اور تو اپنی قوم کا سہاگ، ملت کی رگوں کا سلگتا لہو، دشمن کی آگ و خون کے آشوب کے سامنے تو اپنی ملت کے لیے چراغ جہاں فروز، زمان و مکان، ارض و سما میں کوہ شکن فرزند تھا۔ اپنوں کے لیے تو جلال الدین میرے بھائی اندھے اندھیروں اور شب و روز کی زنجیروں میں راہ سجھاتی ایک مشعل کی مانند تھا۔ گو ہر شے کو فنا ہو جانا ہے اور ثبات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ پھر بھی جلال الدین تو مسلم قوم کا قلعہ برج اور چٹان تھا جس سے بے دینی اور ظلم کا سیلاب ٹکرا کر دم توڑتا رہا۔ تیرے بغیر میری قوم کا ارتقائی سفر رک جائے گا، داستان ترازیان اور تلاش و جستجو کے جذبے مفقود ہو جائیں گے، نقش ترازیاں ساری رنگامیزیاں دجل و فریب کا شکار ہو کر رہ جائیں گی۔ تیرے بعد فاتح مفتو اور غالب مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ جلال الدین میرے عزیز، میرے محترم بھائی، تو اس ظلم بھری زمین میں ناراستگی کو درست کرنے والا عصا اور لاٹھی تھا۔ تمہارے بعد کامیابیوں کی روشنیاں ڈوب جائیں گی، سرفرازیوں کے ستارے راکھ ہو جائیں گے۔ تیرے بعد اس لہو روتی زمین میں میں اور خان دکھ کی مار، بالکل دکھ کی مار جیسا رسوا کن، مثل بازو اور ٹوٹے برتن جیسا ہو کر رہ جاؤں گا۔ تیرے بعد میرے لیے قلب و جگر کی تہ میں نحیف و کچلے جذبے اور پسپائیوں اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ایک دھوکے کے بعد دوسرا دھوکا میرا تعاقب کرے گا۔ کاش تیری موت سے پہلے ہی میں اور خان قہر کرنے والوں کے سامنے فتح مندی کے نعرے گانے والوں کی آواز مغلوبوں کی فریاد کی طرح فضاؤں میں تحلیل ہو کر ختم ہو جاتا۔ جلال الدین، کاش تیری موت مجھ سے بغلگیر ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ قوم کو میرے بھائی تیری ضرورت تھی۔ اور خان خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس موقع پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے گھوڑے کو وہ اور خان کے قریب لایا اور خان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، جو کوئی بھی اس دنیا میں ہے اسے موت کے سایوں کی وادی میں اترنا ہے، اور یہی صداقت کی راہ ہے۔ سن اور خان میرے بھائی، ہمیں یہاں زیادہ دیر رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو جانتا ہے تیرے اور میرے بیوی بچے ان دنوں تبریز میں قیام کیے ہوئے ہیں، اور تبریز کا ہمارے بدترین دشمن قتلغ خان نے محاصرہ کر رکھا ہے، لہٰذا ہمیں فوراً قتلغ خان سے نمٹنے کے لیے تبریز شہر کا رخ کرنا چاہیے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر اور خان چونک سا پڑا۔ ایک گہری نگاہ اس نے پاسبانوں کے سپہ سالار پر ڈالی، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاسبانوں کے سپہ سالار نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہانک دیا تھا۔ اب وہ بڑی تیزی سے تبریز کے رخ پر اڑے جا رہے تھے۔ راستے میں اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان کے مزید قریب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، تیری میری رفاقت کے لمحے اب آخری حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔